بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے خداوند قدوس کی کہ جس نے ایک گزشتہ دن کے بعد ایک آئندہ دن عنایت فرمایا، اور درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر کہ جن کو خلق کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ سلام ہو بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی خواہر کریمہ حضرت بی بی زینب سلام علیہ کی بارگاہ میں کہ جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا انقلابی دو زانو ہو کے تہ دل سے بیٹھتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر محض 24 گھنٹوں کے اندر اسلام شناسی کا ایک مختصر لیکن جامع طریقہ کار پیش کیا۔ سلام ہو صف علماء کے شہداء پر، بالخصوص شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری، شہید آیت اللہ باقر الصدر، شہید آیت اللہ باقر النمر، شہید علامہ راغب حرب، شہید علامہ سید عباس موسوی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی و دیگر صف علماء کے شہداء پر کہ جنہوں نے درس و بحث اور مدرسہ سے اپنا ناطہ توڑا اور قدسیوں کی ضیافت میں جا پہنچے ہیں اور آسمانوں سے پرے ہماری ان حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ نشست، آج کا یہ سیمینار آپ سب دوست جانتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جو کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سفیر انقلاب، محسن انسانیت، محسن اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، ہم سب آج اس شہید کی بارگاہ میں اور اس شہید کے خانوادے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید محمد حسین شاد و شہدائے کوئٹہ و ڈی آئی خان و ڈی جی خان، شہدائے پارا چنار و راول پنڈی و لاہور، شہدائے گلگت و بلتستان، شہدائے چکوال و کراچی و دیگر پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جتنے شہداء ہیں، اور شہدائے ایران و عراق و لبنان و شہدائے یمن و بحرین و نائجیریا، اور جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے اندر آزادی اور حریت کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس راہ کے اندر جہاں جہاں پہ بھی شہید انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس کروں گا ان تمام شہدائے اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب ملت پاکستان کے ان مٹھی بھر نوجوانوں نے اخلاص کی بنیاد پر، میں جب بھی شہید ڈاکٹر کی تصویر کو دیکھتا ہوں تو واقعاً ایک شعر مجھے یاد آتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ تو اس بنیاد پہ، جو اخلاص کی بنیاد پہ یہ قدم اٹھا، اور انہوں نے پورے پاکستان کے اندر حی علی خیر العمل کے نعروں کو بلند کیا اور اس آواز کو پورے پاکستان میں پہنچایا، اور خدا شاہد ہے کہ اس آواز کے اندر وہ درد تھا کہ جس سے سوئے ہوئے لوگ جو بیدار ہو گئے اور بیدار لوگ متحرک ہو گئے۔ اسی شخصیت کے بارے میں محفل مذاکرہ ہے۔ میں سب سے پہلے انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مولانا غضنفر حیدری صاحب، جو کہ مدرسہ امام علی علیہ السلام کے پرنسپل ہیں اور شہید کے زمانے کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، درک کیا ہے شہید کے ساتھ، اور سابقہ آئی ایس او پاکستان ملتان ڈویژن کے ڈویژنل صدر بھی رہ چکے ہیں آپ، اور سابقہ مسئول دفتر تحریک جعفریہ کم، وہ بھی آپ کے پاس مسئولیت رہی ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب سے، جو کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور آئی ایس او پاکستان کے سابقہ مرکزی صدر کی حیثیت سے
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروفیسر بھی ہیں، تہران یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھا رہے ہیں، اور شہید کے زمانے کو اور شہید کے ساتھ زندگی کے بہت سے لمحات کو آپ نے براہ راست لمس کیا ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی نشست خاص پہ تشریف فرماؤں۔ ان کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں دانش نقوی صاحب سے، جو کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ بھی ISO پاکستان کی سابقہ مرکزی مسئولیتوں کے اوپر کام کر چکے ہیں، اور آج کل الحمدللہ حوزہ علمیہ قم کے اندر ہی آپ اپنے علمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا تاخیر، چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں بلا تاخیر اپنے آج کے مہمانوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور میں تمام مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ان سوالات کو احتسابی سوالات نہ سمجھا جائے۔ یہ ہم اپنے مثلا علم میں اضافے کے لیے، آگاہی کے لیے اور سیکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ آپ بزرگان سے سوال پوچھیں۔ میں آغاز کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آغا غضنفر حیدری صاحب سے، چونکہ آپ نے شہید ڈاکٹر کے زمانے کو بہت نزدیک سے درک کیا ہے، دیکھا ہے، تو مختلف انداز سے آپ چونکہ عالم دین بھی ہیں اور وظیفہ تربیت، تعلیم و تربیت، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا جو انداز تربیت تھا، یا تربیت کے انداز کو چاہتے تھے کہ اس طرح اپنی ملت کے نوجوانوں کی، قوم کی تربیت کی جائے، اس حوالے سے تھوڑا آپ آگاہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جہاں تک ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا، ڈاکٹر صاحب ایک عالمی انسان تھے، اور ان کی زندگی کے بہت زاویے ہیں۔ ہم جیسے انسان کا ان کی زندگی کے ان بلند ترین زاویوں پر گفتگو کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن جو لمحات ہم نے ان کی زندگی کے درک کیے ہیں، وہ ہمارے مربی تھے، استاد تھے، ہمارے ہادی تھے، مرشد تھے، جو ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ انہی سے چند کلمات جو آپ کی خدمت میں، جیسے کہ برادر حسن نقوی صاحب نے سوال کیا تربیت کے حوالے سے، مجھے ان کے زمانے میں یہ توفیق رہی کہ 2 سال مرکزی تربیتی ورکشاپ کا مسئول رہا، اس میں وہ خود بھی تشریف لائے۔ ویسے بہت سے مقامات پہ تربیتی حوالے سے جو ان کا انداز رہا ہے، وہ اس طرح تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ان کا قرب حاصل کر لیتا تو پھر نہ ماں کی ممتا یاد رہتی، نہ باپ کی شفقت۔ وہ اس قدر شفیق تھے کہ انسان جب اس کے قریب ہوتا تو اس میں گم ہو جاتا تھا۔ ہر حوالے سے ان کی تربیت کا ایک انوکھا انداز رہا ہے، خواہ شخصی تربیت ہو یا اجتماعی تربیت ہو یا دینی تربیت ہو یا عقائد کے حوالے سے تربیت ہو۔ چونکہ خود وہ ایک عالم دین کے بیٹے تھے، اور پھر ان کی تربیت علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کی تھی، تو اس حوالے سے ان کا جو انداز تربیت تھا بہت آسان اور سادہ تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب دیکھتے تھے کہ چھوٹی سی محفل منعقد ہو چکی ہے تو اس میں اگر کوئی اور کام نہیں تو دوستوں کو کہتے چلو قرآن مجید کی تلاوت، یا ایک دوسرے کو قرآن مجید سننا یا سنانا، تاکہ یہ متمسک بالقرآن رہیں، یا کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ درمیان میں
تاکہ ان کے احکام یا ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں. اور پھر عبادت کے حوالے سے اس قدر خوبصورت شوق دلاتے تھے عبادت کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد بھی چونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں، یہ ان تمام تر چیزوں سے آگاہ ہیں. مرکزی کنونشن کے اوپر نوجوان تاریک ترین جگہیں تلاش کرتے تھے نماز تہجد پڑھنے کے لیے. بعض اوقات ٹیبلز کے درمیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کونے سے ایک نوجوان کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اس کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. سن 1992 کی تربیتی ورکشاپ میں وہ تشریف لائے تو مولانا معظم علی اون صاحب جو مڈغاسکر میں ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے، دعائے کمیل پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے نصف تک دعائے کمیل پڑھائی. اس کے بعد ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے ان سے اجازت لی اور دعائے کمیل پڑھانا شروع کی. تو اس دعائے کمیل کے اندر خود ڈاکٹر صاحب پر اور ISO کی مرکزی تربیتی ورکشاپ میں آئے ہوئے نوجوانوں پر اس قدر رقت ہوئی اور اس قدر گریہ ہوا کہ جب دعائے کمیل ختم ہوئی اور زیارت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، خدا شاہد ہے میرے الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہ لمحات فقط احساس کیے جا سکتے ہیں، یعنی الفاظ نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اس انداز کو، اس لمحے کو بیان کیا جائے. میں نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جو گریہ کر کر کے اس قدر نڈھال ہو چکے تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کی یہ وجہ تھی کہ جتنا آپ کے اندر درد ہوگا آپ اپنے مخاطب میں اتنا ہی درد پیدا کر سکتے ہیں. اس الہی انسان کے اندر اس قدر خلوص تھا اور اس قدر عشق الہی تھا کہ جب وہ دعائے کمیل پڑھتے تھے، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اس قدر محو ہو جاتے تھے اس عشق الہی میں. جب دعائے کمیل پڑھتے تھے تو اس قدر منتقل کر رہے ہوتے تھے کہ مخاطبین پہ بہت خوبصورت اثر اور دائمی تاثیر پیدا ہو جاتی تھی. تو اگر ان کی تربیت کے اور مراحل کو دیکھا جائے بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں فی الحال اسی جملے پہ اکتفا کرتا ہوں کہ وہ ایک بہترین مربی اور بہترین ہادی تھے. اور واقعیت یہ ہے کہ ان کی وہ تاثیر کہ اگر لاہور سے کوئی جملہ وہ کہتے تو وہ کراچی کے ساحل سمندر یا پارا چنار اور گلگت کی پہاڑیوں کے ساتھ جملہ ٹکراتا ہوا نظر آتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غضنفر حیدری صاحب شہید ڈاکٹر کی نظر میں جو تربیتی مراحل خود انسان کی ذات کے بھی اور اجتماعی طور پہ بھی وہ ان کی طرف مختصر اشارہ کیا، بلکہ میں یوں کہوں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی پوری قوم کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. تو میں اگلا سوال راشد بھائی سے کرتا ہوں کہ راشد نقوی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ان کی ٹیم آج موجود ہے، جو افراد جو ان کے ساتھ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور بہت سے ایسے افراد سے ہم ملے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے شہید کے ساتھ وقت گزارا ہے. آج ہمیں مثلا ان کی ٹیم کے اندر وہ صلاحیت کہ جو مثلا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے افکار تھے، انہوں نے ایک وین دیا اور مختلف اداروں کے حوالے سے، قومی جہد کے حوالے سے یا مجموعی طور پہ ملت کو ایک آگے لے کے جانے کے حوالے سے، تو آج وہ نظر نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ جو ٹیم ہے یہ اتنی غیر فعال کیوں ہے شہید ڈاکٹر کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور مجھے نہیں اندازہ یہاں پہ آواز بہت گونج رہی ہے, اور خود مجھے کی بات سمجھنے مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے بات, کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ڈسکشن ہے, تو ڈسکشن کے اس انداز کو ڈسکشن کے انداز میں ہی آگے چلا رہے ہیں, اور بہت اچھی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلے مرحلے میں آپ کی اس مشکل سوال, یعنی یہ پارٹی بازی لگتی ہے, مجھے پارٹی بازی نہیں ہے, بڑا سخت قسم کا سوال کر دیے. سب سے پہلے میں جن برادران نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے, نیا انداز دیا ہے, اس انداز کو میں تو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ممکن ہے آج کا یہ پہلا تجربہ زیادہ اس کے رزلٹ سامنے نہ آئے, لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے اور آپ شخصیات پہ موضوعات پہ ڈسکشن کروائیں بجائے تقریریں کروانے کے, بہت سارے مطالب زیادہ تعداد میں جو ہے وہ وضاحت تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال پھر بات بھی نہ کروں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے عنوان سے میرا سوال ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کہاں ہے, یہی درست ایک اس کا سوال میرا ذات سے متعلق ہے کہ ہم بھی اس ٹیم کا حصہ تھے, اور ایک وہ احباب کے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں بھی اور بعد سے بھی فعال ہے اور ہیں. ذات کے عنوان سے بڑا ایک جسے کہتے ہیں جذباتی قسم کا جواب دوں گا. شاید آپ نے کبھی سنا ہو, ڈاکٹر شریعت کے حوالے سے بھی نقل کیا جاتا ہے اور کسی ریاضی کے استاد کے عنوان سے بھی بات کی جاتی ہے کہ اس نے بلیک بورڈ پہ ایک لکھا اور اس کے بعد کہا کہ ایک فلاں صفت ہے, یعنی اگر کسی کے اندر اخلاق, کسی کے اندر للہیت, کسی کے اندر خدا کی کام کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کو ایک نمبر دیتے ہیں, اور اس کے بعد فلاں کام اس کو 1-0, فلاں کام اس کو 1-0. آپ دیکھیں ایک کے بعد جتنے آپ 0 بڑھاتے گئے وہ 1 سے پہلے 10 بنے گا, 1 سے بعد 100 بنے گا, 1 سے بعد 1000 بنے گا, اور یوں چلتا رہے گا. میری ذات کے عنوان سے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک صرف کے عنوان سے, ایک 0 کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب تھے, تو ہم کبھی 10 بن جاتے تھے, کبھی 100 بن جاتے تھے, کبھی 1000 بن جاتے تھے. یہ میں اپنی ذات کے عنوان سے کہتا ہوں, لیکن اس کو شخصیت کی خامی بھی قرار دیا جاتا ہے, اور شہید قائد کے عنوان سے بھی یہ بات کی جاتی ہے, اور ڈاکٹر نقوی کے عنوان سے کہ ایک بہترین قائد, بہترین رہنما ہوتے ہیں جو اچھی ٹیم بھی چھوڑ کے جائے. یہ ایک اس کی قیادت کی صلاحیتوں میں سے اور اس کی کارکردگی شمار ہوتی ہے, اس کے پاس اس کے بعد میں معاملے میں ایک اچھی ٹیم بھی ہوتی ہے. میں اپنی معلومات کے مطابق یہ دعوے سے کہتا ہوں, جب ڈاکٹر صاحب کام کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کی سطح کے کئی افراد تھے جو انہوں نے ٹرین کیے تھے, جو انہوں نے تربیت دی تھی, صلاحیتوں کے عنوان سے بھی اور اپنی فعالیت کے عنوان سے بھی, کیونکہ نام افراد لینا یہاں پہ مقصود نہیں ہے, ایک تجزیے کے طور پہ بیان کرنا ہوں کہ افراد ڈاکٹر صاحب نے تیار کیے تھے, اور میری اپنی معلومات کے مطابق 3 ٹیمیں 3 لیئر پہ بنائی گئی تھی. ایک اولی ٹیم تھی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی قومیات میں آئی اور ڈاکٹر صاحب کی سطح کے لوگ تھے. پھر اس کے بعد ایک بی ٹیم تھی, پھر ایک سی ٹیم تھی جو ان کی شہادت کے وقت ان کے ساتھ تھا. 3 ٹیمیں جو ہمارے نوٹس میں حتیٰ کہ افراد بھی مشخص ہے کہ ایک ٹیم کی شمار ہوتے ہیں, ایک بی ٹیم کی شمار ہوتے ہیں, ایک سی ٹیم ہوتے ہیں. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک ٹیم کے لیے کون کا انتخاب کیا گیا تھا, جو ایک ٹیم کے ڈاکٹر صاحب کے ایک ٹیم کے افراد, پہلی ٹیم کے جو افراد تھے ان کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے ان کو کم جانا چاہیے, چونکہ یہ اگر کم سے واپس آئیں گے جو دنیا یہاں پہ محسوس کر رہے ہیں ان خامیوں کو یہ دوست کم پھر بعد میں واپس آئیں گے تو اس میں بھی کریں گے. بی ٹیم کے لیے اس وقت ذمہ داریاں تھیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے تھے. سی ٹیم ایک تجاری کی مرحلے میں جب ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہوئی, مشکل نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹیم تھی اور وہ قوم تشریف لائی, جب وہ قوم سے واپس پلٹی تو وہ مشکلات کا شکار ہو گئی. یعنی آج ریکارڈ ہونے کے بعد اس کی ایک امانت کے طور پہ آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ قائد سے
مشکل کس حوالے سے یہ مشکلات بھی تھوڑا کون سی مشکل کیا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ذہنی تبدیلیاں آئیں. جو ایک ہی کے لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے کسی اور انداز سے آئندہ کے لیے معاشرے میں کام کرنے کا جو ایک جذبہ لے لی ہے, ایک تربیت لے لی ہے, ایک سوچ لے لی ہے, اور جو وہاں پہ افراد موجود تھے, ڈاکٹر صاحب جیسی تشریح موجود تھی, یہ کمبینیشن بھی زیادہ پاورفل کمبینیشن نہیں ہو سکا اور بہت کم ٹائم ملا. یعنی ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے چند ماہ چند ماہ پہلے وہ ٹیم واپس پہنچی وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب کی ایک ٹیم تھی. اب چند ماہ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکتی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 100% حاضر ہوتے. لہٰذا کیا ہوا, ان چند ماہ کے اندر ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے, اور جہاں سے ان سے جو ڈاکٹر صاحب کی ایک ٹیم کے لوگ گئے تھے وہ ایک نئی فکر کے لیے, یعنی نئی فکر لے کے جب معاشرے میں آئے ہوئے, جو تیار وہاں پہ افراد تھے وہ اس کو پورے طریقے سے گین نہیں کر سکے, حاصل نہیں کر سکے. یہ کمبینیشن کی بات تھا جس کی وجہ سے ایک خامی ہماری ہے کہ یہاں سے آنے والے لوگ اور وہاں کی کمبینیشن نہیں بن سکی. دوسری افراد یہ تھے جو ہمارے بیچ کے افراد تھے. ایک ڈاکٹر صاحب کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی جو بعد کے ہمارے دوستوں میں سب کی خامی رہی, ذمہ داری کو قبول نہیں کیا, احساس ذمہ داری کو دوسروں پہ ڈالا, منتقل کیا, صلاحیت کے بعد سے کام نہ دے, اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی. ڈاکٹر صاحب کا یہ خاصہ تھا کہ جب کوئی کام نہیں کرتا تھا وہ اس کو اپنے ذمہ لے لیتے تھے, اس کام کو خود انجام دیتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کی جو خامی تھی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اجتماعی طور پہ. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب کی اے ٹیم کے بی ٹیم کے افراد کو دیکھیں تو اب بھی آپ کو انفرادی طور پہ مختلف شعبوں میں, چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے پاکستان کے باہر ہو, اپنے اسی شعبوں پر جلدی سے کام کر رہے ہیں. لیکن جو کمبینیشن ڈاکٹر صاحب دیکھنا چاہ رہے تھے, اے اور بی ٹیم آئے گی وہاں کے معاشرے کو لے کے اسی انداز سے جو ڈاکٹر صاحب کا ویژن تھا وہ ساتھ لے کے چلے, وہ متاثر خانہ جو ہے وہ رزلٹ حاصل نہیں کر. بہت شکریہ. صلوات پڑھیں محمد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تمام بزرگان کے تجزیات سے نتیجہ اخذ کرنا آپ کا کام ہے. میں سوال کرتا جاؤں چونکہ وقت بہت کم ہے تاکہ آگے بڑھتے جائیں. میں دانش بھائی کی طرف آتا ہوں. دانش بھائی شیخ ڈاکٹر محمد علی نقوی کے فرزند ہیں اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس شہادت کے اوپر. اور آپ چونکہ شعبہ تعلیم کے مسئول بھی رہے ہیں مرکزی سطح پہ, تو میں آپ سے اسی متعلق سوال کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی ان کا تعلیمی ویژن کیا تھا آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جہاں تک موقع ملا خود جب آئی ایس او کی مسئولیت ملی ایجوکیشن کی ذمہ داری, اس کے بعد کوشش کی کہ والد صاحب کے وہ کام جو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے ذہن میں تھے یا جن کو انہوں نے عملی کرنے کی کوشش کی ان کو تھوڑا پڑھ سکوں. تو اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خود والد صاحب بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب ایک دو دفعہ پہلے میٹنگ ہوئی تو ان لوگوں کو ماننا پڑا کہ ہم نے اپنی ملت کے حوالے سے ایجوکیشن کی کوئی پالیسی ورک نہیں کیا. اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب 92 کے اندر جب انہیں موقع ملتا ہے تھوڑا سا ویلفیئر ایکٹیویٹی کا بھی اور اس طرح کے کاموں کا, تو وہاں پہ وہ ایک ایجوکیشن کے لیے پلاننگ ورک کرتے ہیں جو 92 کے اندر اگر ہم پاکستان کی سرزمین میں اور سے جا کے دیکھیں اس وقت اسکول سسٹم کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, چینج سسٹم کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. شہید اس دور میں ایک کانسیپٹ لانچ کرتے ہیں المصطفیٰ اسکول سسٹم. المصطفیٰ اسکول سسٹم اس وقت جو مجھے کم و بیش نام یاد ہیں, کم از کم اس دور میں جو کھلے تھے, جس کا ماڈل اسکول لاہور میں تھا جس کو راشد بھائی کل خود اقرار کر رہے تھے کہ ایک باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے, اس کے لیے مستقبل اپنی اولاد ہوتی ہے. اگر آج ہم دیکھیں, اگر مجھ سے تو کہ میرے بچے کے بارے میں شاید میں نہ کر سکوں, لیکن والد صاحب میں یہ جذبہ تھا کہ جب یہ ملت کے بچوں کے لیے کھولا ہے تو اس تجربے سے میری اپنی اولاد کو بھی گزرنا چاہیے کہ ہمیں اس وقت کے انگلش میڈیم اسکول سے اٹھا کر اردو میڈیم اسکول میں شفٹ کیا, کیونکہ ان کی ایک سوچ تھی کہ جب ایجوکیشن نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو المصطفیٰ اسکول سسٹم کے جو پروجیکٹس میں چلے, ماڈل اسکول ایک لاہور میں کھلا تھا جس میں سے اس کے بعد سدھو پورہ, گوانا,
इंडस मॉडल स्कूल आज एक बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ा हुआ है। कैरियर गाइडेंस पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज स्कर्दू के अंदर अच्छी पोजीशन में खड़ा हुआ है। इस तरह ही जिला पब्लिक स्कूल अटक में खड़ा हुआ है। और इसी तरह ही बुजुर्गान शायद इसकी भी तायीद करें कि पाक पॉलिटेक्निकल कॉलेज एक लाहौर में जो बना था उस वक्त, उसके अंदर भी शहीद ने कलीदी किरदार अदा किया। और जहाँ तक हम चाहें उस एजुकेशन सिस्टम की बात, तो वो जो स्कूल खुला था अल-मुस्तफा स्कूल सिस्टम, उसके अंदर हम खुद भी स्टूडेंट रहे और वालिद साहब वक्तन वहाँ आकर चीज़ों को एवेलुएट भी करते थे, जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। खुद इसमें डिटेल हद तक इन्वॉल्व होते थे। अगर दोस्तों को मौका मिले तो एक दोस्त हैं सैयद अंजुम रज़ा, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इस हवाले से, बेदार इंसान और एक तहरीक के नाम से। अगर चाहें तो उसको पढ़ने और डिटेल मालूमात मिल जाए। मुझे थोड़ा सा ऐड करूँगा कि मैंने पीछे तक एक बात है इस प्रोजेक्ट में, बाकायदा एजुकेशन काउंसिल बनाई, बाकायदा के काउंसिल थी। उस काउंसिल में वहाँ के पाकिस्तान के टॉप के प्रोफेसर और माहिर तालीम शामिल किए गए थे और पूरे पाकिस्तान के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे कि फलां इलाकों में इलाकों में स्कूल बनाए गए। पूरी जिसे कहते हैं कि तफसीलात के साथ इलाके मुशख्खस कर दिए गए थे और हत्ता बाद साकिन की ड्यूटीज लगा दी गई थी कि यहाँ पे आप लोगों ने आगे स्कूल खोलने हैं। यानी एजुकेशन के अनुमान से डॉक्टर साहब ने बुनियाद बड़ी मजबूत रखी थी। अलबत्ता इसमें फिर मैं ये यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि तारीख का हिस्सा है, ये पूरी की पूरी कौंसल बाद में तहरीक के हवाले हो गई। तहरीक के अंदर जो फिर तब्दीलियाँ आई डॉक्टर साहब की शहादत के बाद, और फिर तहरीक एक तंजीम के तौर पर थी, कहीं पे खूबियाँ हुई कहीं पे खामियाँ हुई। वो कौंसल का कंसेप्ट, वो स्कूलों का कंसेप्ट, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अल-मुस्तफा स्कूल का एक नेटवर्क बिछाने की बात थी, वो एक तंजीम के हवाले हो गई। अब उससे बात करना अच्छी नहीं है कि उस तंजीम की खूबियाँ थी या क्या थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी में देख गए थे। पेपर पे मैंने खुद देखा 15-20 स्कूल मेरे सामने इस्टेब्लिश हुए और उसके साथ 1 साल 2 साल की टाइम भी तय किया गया। पहले 5 साल में हम 40 बनाएंगे, अगले में 100 बनाएंगे, इस तरह पूरा जो है 1500 स्कूल का गालबन टारगेट था 5 साल के अंदर। अभी आगा गज़नफ़र हैदरी साहब की तरफ आते हैं। जैसे राशिद भाई 1-2 इशारे कर रहे थे शहीद डॉक्टर के तालीमी निज़ाम के हवाले से और बाद में जो मसाइल बने, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कौमी सूरत हाल है और पाकिस्तान में मौजूद उलमा की रवश के अंदर इख्तलाफ है, अगर शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ज़िंदा होते तो इस सूरत हाल में उनकी क्या पॉलिसी होती? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें मैं पहले इस पे इसी सेमिनार हाल में गुफ्तगू कर चुका हूँ इसी उन्वान से। बारकफ ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी साहब एक मुस्लिह इंसान थे और उनके अंदर सलाहियत थी इख्तलाफात को हल करने की, और हमने बहुत नज़दीक से देखा उनकी इस सलाहियत को। चूँकि मैं ये राशिद भाई को इल्म होगा, चूँकि दानिश भाई उस वक्त बहुत छोटे थे, मुल्तान के अंदर ISO के दरमियान इख्तलाफ हो गया। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी साहब मुल्तान में तशरीफ़ लाए और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और रिश्तर मेडिकल कॉलेज बिल्कुल एक दूसरे के में मुकाबले में आ चुके थे। इसके अलावा पासबान और शुबा सिक्योरिटी के दरमियान इख्तलाफ हुआ और दोनों बारकैफ शोबे थे जो कि बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे थे। अब उसकी जुज़ियात ना ये हाल इक्तज़ा करता है ना ही ये माहौल, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद नकवी साहब ने मुल्तान के अंदर ISO के नौजवानों के अंदर जो इख्तलाफ हुआ, या पासबान जो कि तहरीक के अंडर चल रही थी और शुबा सिक्योरिटी जो ISO के अंडर चल रहा था, इनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ बड़े बेहतरीन तरीके से दोनों इख्तलाफात को हल किया और ये हमारे सामने था।
اب یہ ہے کہ میں نے کہا وہ مصلح انسان تھے. سب سے پہلے کوئی بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے، بیماری کی تشخیص ہے، اس کے بعد بیماری کا علاج ہے. وہ بہترین تشخیص کر سکتے تھے اور بہترین علاج کر سکتے تھے. یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں قومی سطح پہ، میں کہوں گا صرف علماء کی حد تک نہیں، جو قومی سطح پہ اختلاف پیدا ہوئے ہیں، جو پہلا اختلاف نہیں تھا. میں برملا کہہ رہا ہوں، علامہ مفتی جعفر حسین کے زمانے میں اختلاف ہوا، علماء اور ذاکرین کے درمیان اختلاف ہوا، بہت بڑا اختلاف تھا. خود علماء کے درمیان اختلاف ہوا. ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے بڑے آسان طریقے سے علماء کی حمایت حاصل کی اور اختلاف کو ختم کیا. اس کے بعد خود شہید قید علامہ عارف حسین الحسینی کے زمانے میں قید شہید کے مقابلے میں حامد علی موسوی صاحب، بہت بڑا قومی اختلاف تھا اور اس سے ہم بڑی مشکل کا شکار تھے اور پریشان بھی تھے کہ سٹیج ذاکرین کے ہاتھ میں تھا اور بہت سے جو حکومتی علماء تھے، میں اب کیا کہوں، نام بھی کچھ مرحوم ہو گئے ہیں، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ سپورٹ کر رہے تھے مولانا حامد علی موسوی صاحب کے. آقا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو کہ وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں ثبت، وہ جن کی دستخطیں محضر ستم پہ ہیں ثبت، ہر اس ادیب ہر اس بے ادب سے واقف ہیں. تو اختلافات جب بڑے زور سے تھے تو اس میں ظاہر نوجوان جو آئی ایس او کے تھے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے اور علماء کے ساتھ بھی آئی ایس او کے نوجوان مربوط تھے. تو بہترین طریقے سے ایک خیال پیش کیا ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے اور علماء نے بھی ساتھ دیا کہ ہم اسی قید کو قید مانیں گے جس کو مفتی جعفر حسین کی دستور العمل میں موجود پالیسی نے تائید کیا ہو اور جس کو اس زمانے کی موجودہ سپریم کونسل نے تائید کیا ہو. تو اس نقطے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی کا آئی ایس او نے بھی ساتھ دیا اور باقی الہی تنظیموں نے بھی ساتھ دیا. تو اس طرح کے اختلاف ہمیشہ پیدا ہوتے رہے، لیکن چونکہ ایک مصلح موجود تھا، مرض کی تشخیص دینے والا اور وقت پر علاج کرنے والا انسان موجود تھا، تو اس نے ان مسائل کو مسائل نہیں سمجھا، بہت خوبصورت انداز میں اس کا رائے حل پیش کیا. آئی او اور آئی ایس او کے درمیان اختلاف ظہور پر گیا. ایک مرتبہ ہم آئی ایس او کی مجلس عاملہ میں تھے، لاہور کے اندر گئے تو ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے کہا کہ آپ سب کے سب آئی ایس او کے جو آئی او کی مجلس عاملہ کے اندر ہیں، آپ جائیں کہ صدر حسین نجفی صاحب کو جا کر کہیں کہ وہ بالخصوص بہاولپور کے اندر ایک مسئلہ واقع ہوا تھا کہ بہاولپور میں جو آئی ایس او اور آئی او کے لوگ لڑ رہے ہیں ان کے درمیان مصالحت پیدا کریں. تو یہاں پہ علامہ صفدر حسین نجفی کا کردار بھی واقعا بہترین کردار رہا ہے. جہاں پہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ آیا ہے، علامہ صفدر حسین نجفی صاحب بھی پیش رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے جو بھی پالیسی بنائی ہے، جو بھی مشورہ دیا ہے، اس کو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے عملی کیا ہے. اور پھر جو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اشارہ کیا کسی جگہ پہ، تو ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے بھی اس کو عملی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہاں پہ بہاولپور کے اندر بھی مسئلہ حل ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات وہی ہے جو راشد بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ جس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ملتے جاتے تھے ان کی حیثیت بڑھتی جاتی تھی. لیکن جب وہ دور ہو گئے تو بعد میں کوئی ایسا انسان نہیں رہا. اس لیے میں اس جملے کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کی حقیقی قدر ہمارا دشمن سمجھ گیا، لیکن ہم نہ سمجھ سکے، کیونکہ دشمن نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک یہ مصلح انسان
اس ملت کے درمیان موجود ہے، اس ملت میں اختلاف ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پہلے اس مصلح کو راستے سے ہٹا، پھر اگر اختلاف پیدا کرو گے تو اختلاف آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ تو ان کے بعد جو ہم موجود تھے، ہم یا مسائل کو نہیں سمجھ پائے ہیں یا ہمارے پاس علاج نہیں ہو سکا۔ واقعاً اگر ڈاکٹر محمد نقوی صاحب زندہ ہوتے تو قوم کی یہ حالت نہ ہوتی جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں اور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں یا جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ راشد بھائی کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ڈسکشن کا ماحول رکھیں تاکہ دانش آپ بھی اگر اضافہ کرنا چاہیں اس میں ویڈیو بھیجیں کہ آپ کے نام سے مزید جانتے ہیں۔ دیکھیے بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اصل تشخیص بہت ضروری ہوتی ہے، تشخیص صحیح ہو جائے اس کا علاج بھی صحیح ہو جائے، لیکن معالجے کی بہت ہی بنیادی شرط جو ہے وہ للہیت ہے۔ یعنی میں اپنے تنظیمی تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے عنوان سے کسی کو کبھی یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی تنظیم کا ساتھ دے رہے ہیں یا مخالفت کر رہے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ کہیں بھی ڈاکٹر صاحب کو سب کو آئی ایس او آئی ایم کا مشکل جو اختلافات تھے، تحریک کے اندر مشکلات تھے، علماء کے اندر مشکلات تھے، سب کو اس بات پہ یقین تھا کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی ذاتی مفاد پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ للہیت بنیادی نقطہ تھا جس کی وجہ سے سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات میں وہ اثر ہوتا تھا۔ تشخیص کے بعد وہ جب علاج تجویز کرتے تھے تو اس علاج کے اندر یقین ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ ایک خالص ہے، للہیت ہے اور اس کے ہمیں نتائج ملے گے۔ آج بھی اگر کوئی للہیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، تمام تر مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر آج بھی تشیعوں کے اندر کوئی شخص، کوئی تنظیم، کوئی گروہ اگر والد ہوگا وہ یقیناً نتائج دے گا۔ ایک چھوٹا سا کرنا چاہوں گا، بزرگان کے سامنے سارت ہو جائے، لیکن اگر ہم شہید کی زندگی کو دیکھیں، جو بھی دوست آج کہیں گے نا میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں، ڈاکٹر صاحب کا پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن ہوتا تھا، جو آج جس کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ باتیں ایک میٹنگ کے حل کرنے والی ہیں وہ اجتماع میں کہی جاتی ہیں، جو اجتماع میں نہیں کرنی چاہیے وہ میٹنگ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ہم خیال کریں تو شاید بہت سے اچھا مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی ایک دوسرے کے سننے کی عادت اگر پیدا ہو۔ ہاں صحیح۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت 15 منٹ باقی رہ چکا ہے اور سوالات کافی ہیں۔ میں راشد بھائی سے ہی سوال کروں گا کہ شہید کے زمانے میں خصوصاً ایران عراق جنگ بھی تھی، سعودی عرب کا بھی ایک نفوذ اور عالمی سطح پہ امریکہ و اسرائیل اور ان کی اجارہ داری، اس حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا کیا ویژن تھا؟ دیکھیے ہم اس کو انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد دو حصوں میں اس کو آپ اس سوال کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے کیا صورتحال تھی اور انقلاب جب کامیاب ہو گیا پھر فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کس انداز سے کس طرف گئی کہ تشیع یا پاکستانی قوم یا پاکستانی انقلابی حرکت کس انداز سے کس ویژن کے ساتھ آگے بڑھا۔ لیکن انقلاب سے پہلے تو یہ طے سب مانتے ہیں کہ دو بنیادی طور پہ بلاک تھے، ایک کیمونزم کا بلاک تھا اور ایک کیپٹلزم کا بلاک تھا۔ ایک طرف یعنی امریکہ تھا، غرب تھا اور ایک طرف شرق تھا۔ یہ دو بڑی واضح اس زمانے میں اور ان کے درمیان سخت جنگ بھی تھی، پورے عروج بھی تھی اور ہماری تشیع کی بدقسمتی کہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی تشیع کس کے ساتھ تھی؟ کیمونزم کے ساتھ، یعنی وہاں پہ کیمونزم کے اندر یعنی روس کے، سوویت یونین کے بلاک کے کیمونسٹ سب سے زیادہ مضبوط جو لوگ تھے وہ شیعہ ہوتے تھے۔ اور حتیٰ مجھے یاد ہے کہ جب آئی ایس او کی بنیاد رکھی گئی تو جن لوگوں نے بنیاد رکھی تو بنیادی طور پر یہ اعتراض کیا گیا، ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ سرخوں نے ایک نئے انداز سے بات کیا ہے۔ یعنی آئی ایس او کو شروع میں کیمونسٹ بلاک کی بات کی گئی تھی۔ یہ سرخے کہتے تھے جو سوویت یونین سے متعلق لوگ ہوتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ کیونکہ اس کے اندر ایک جنگ تھی، ایک تھا سرخ انقلاب اور ایک تھا سبز انقلاب۔ ہماری یونیورسٹی کے اندر
دو طرح کے نعرے لیتے تھے. جمعیت والے کہتے تھے لائیں گے سبز انقلاب لائیں گے، یعنی وہ امریکہ کے حامی ہوتے تھے. وہ جو گلاب تقسیم تھے اس وقت سیاسی گلاب تقسیم تھے، اور جو ان کے مخالف تھے جن میں اکثریت متاثرانہ تشیع کی ہوتی تھی وہ کہتے تھے لائیں گے سرخ انقلاب لائیں گے، یعنی وہ سوویت یونین کی بات کرتے تھے، یہ امریکہ کی بات کرتے تھے. لہٰذا اس دور میں ایک تنظیم یا ایک فرد یا ایک گروہ جب یہ بات لے کے اٹھتے ہیں، اور اس میں بات کہاں سے بھی تھی؟ امام خمینی سے. کیونکہ امام خمینی کا جو نعرہ تھا وہ لا شرقیہ لا غربیہ تھا، کہ نہ ہم امریکہ کی طرف جھکیں گے اور نہ ہم سوویت یونین کی طرف سے، ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں. جو اس زمانے کی انقلاب سے پہلے کی جو امام کی جسے کہتے ہیں کہ فورن پالیسی تھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، لا الہ الا اللہ تھی اور لا شرقیہ لا غربیہ بنی تھی. لہٰذا اسی کو ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی ٹیم نے اپنے ملک میں اپنی تشریحوں میں نافذ کیا. البتہ بہت مشکلات نہیں، ایک بہت بڑا ریلا اس مقابلے میں آ گیا کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یونیورسٹی کے وہ کیمبرج اسکولات میں بیٹھے ہوئے. بہرحال یہ تو گیا انقلاب کے پہلے کی صورتحال. انقلاب کی کامیابی ہوتی ہے تو پھر دشمن بازی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ امریکہ انقلاب کے مقابلے میں آ جاتا ہے. امریکہ کے ساتھ جتنے اتحادی ہیں ان کے چہرے بھی واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ مزید قسم کا اشکار ہوتا ہے کہ جب عراق کی طرف سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو تمام انقلاب دشمن یا امام خمینی کی فورن پالیسی کے جتنے مخالفین ہیں وہ سارے صدام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں حتیٰ امریکہ اور روس یہ دونوں، جو کہ بنیادی طور پہ رشیا اس وقت کمیونسٹ گلاب میں تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا، لیکن وہ امریکہ کے کہنے پہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، امریکہ اس کی پوری سپورٹ کرتا ہے اور پورے کا پورا کمیونسٹ گلاب صدام کے ساتھ کھڑا ہے. امریکہ کی وجہ سے یورپ پورے کا پورا پیچھے آ جاتا ہے، اور جو خطے کی جو مشرق وسطیٰ کی جو طاقتیں تھیں جس میں ٹاپ پہ سعودی عرب تھا، سعودی عرب نے بھی 100% امریکہ کا ساتھ دیا، صدام کا ساتھ دیا. اب جو فارن پالیسی اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کے عنوان سے یا ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے عنوان سے آئی تھی وہ مردہ باد امریکہ والی، میں اس کو مختصراً کہتا ہوں کہ مردہ باد امریکہ والی جو فارن پالیسی تھی اس کے اندر بھی یہ سارے آ جاتے تھے. اس کے اندر سعودی عرب بھی مردہ باد ہو جاتا تھا، اس کے اندر یورپ بھی مردہ باد ہو رہا ہے، اس کے اندر سوویت یونین بھی مردہ باد ہو رہا ہے. اور وہ تمام طاقتیں جو انقلاب کے مقابلے میں صدام کے ساتھ کھڑی تھی وہ اس زمانے میں انقلاب مخالف اور ڈاکٹر صاحب کی فارن پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ قرار تھا. بہت شکریہ. میں دانش بھائی کی طرف آتا ہوں کہ مختلف فلیکسوں کے اوپر بھی اور ہم جو اشتہار برسی کے حوالے سے نشر کرتے ہیں اس کے اوپر شہید تقی حیدر کی تصویر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور ان کے لقب کے ساتھ شہید وفا کے عنوان سے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ وضاحت فرمائیں گے. واقعی اگر دیکھا جائے اس شہید کی جب تصویر آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور آج جب شہداء کی سرزمین پہ آنے کے بعد ہم نے مختلف شہداء کی زندگی ناموں کو بہت قریب سے پڑھا ہے، تو وہاں اندازہ ہوتا ہے شہادت انسان کو ایسے نہیں مل جاتی، اس کا انسان خود انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختلف افراد تھے، اس بندے خدا نے واقعی انتخاب کیا ہوا تھا کہ شہید کے ہم اب سائے کی طرح ساتھ رہیں. اور اگر ہم اپنے ان آخری ایام کے الفاظ کو یاد کریں، شیخ ذوالفقار نقوی کے گھر جو آخری دفعہ ہم گئے ان کی عادت جب اسیری میں تھے ان کے گھر جب گئے تو وہاں پہ حالات بہت ٹف تھے. تو ایسی ڈسکشن میں تو ابھی تک یاد ہے کہ شیخ تقی حیدر نے بڑا پیارا فکرہ کہا، اور شاہ جی فکر نہ کرو یا فلت نہ کر دواں کیا ہو جاؤ. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ہوں تو اس شہید کو کچھ ہو سکے. اور اس کا اندازہ اس ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے غسل دیتے ہوئے شہید کو دیکھا ہو، جس ہاتھ میں شہید کے پسٹل تھا اپروکسیمیٹلی اس رائٹ ہینڈ پہ تقریباً 98 بلٹس لگی ہوئی، اس سے اندازہ ہو. اور اسی وقت جب ہم 7ویں کلاس میں تھے تو ان تصویروں کو جب دیکھتے تھے تو ایک شعر ذہن میں آ گیا کہ اس وقت ہم نے والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا، حال کیا جانے اس کے دل کا جس کا چہرہ ہی دعا لگتا. ویسے تو میں شعر و شاعری ذوق نہیں رکھتا ہوں، لیکن اس واقعی نہیں لگتا تھا کہ جب ان کی تصاویر دیکھتے تھے شعبہ کی دعا دیتے ہیں. یہ مسیحا بھی تھے اسی انداز میں. بہت خوب. اب وقت چونکہ کم ہے، ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا.
آغا حیدری صاحب سے، غضنفر حیدری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ تنظیمی معاملات کے اندر بحرانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تنظیم کے اندر بھی، شعبوں کے اندر بھی، اور خود بذات خود تنظیم کے اندر بھی بحران پیدا ہو جاتے ہیں مختلف اقسام کے. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اس بحرانی کیفیت کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے تھے آپ کی نظر میں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. مجھے چونکہ انہوں نے ان کے سوال سے ہی باتیں یاد آتی ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ چونکہ آئی ایس او کے نوجوان ظاہر ہے جو ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے تھے، تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی ملازمت جوائن کریں، اور ظاہر والدین جنہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے ان کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ دیں. ایک مرتبہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آئی ایس او کے نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجز سے فارغ ہوتے تھے، ان کو اگر نوکری ملتی بھی تھی تو نوکری کو چھوڑ کر مرکزی آفس میں پہنچ جاتے تھے، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے فراز نقوی صاحب، وہ ظاہراً ہمارے بزرگ بھائی تھے، بہترین نوکری ملی چھوڑ کر آ گئے. اسی طرح اور دوستان بعض بہترین نوکریاں ملی چھوڑ کر آ گئے. بھئی کیوں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس استعماری اور طاغوتی نظام میں نوکری نہیں کر سکتے ہیں. اچھے نوجوان تھے، الہی نوجوان تھے، تربیت شدہ تھے. تو ڈاکٹر صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ ڈیرہ غازی خان سے خبر آ رہی ہے، پنڈی سے خبر آ رہی ہے، کراچی سے خبر آ رہی ہے، لاہور سے پتہ چل رہا ہے نوجوان نوکریاں چھوڑ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ بھئی یہ بے روزگاروں کا دفتر نہیں ہے، مرکزی آفس ہے. آپ مہربانی کریں کوئی جو معاشرہ جس میں آ کر دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے تو اس معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہیں. پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے، امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھے، آج کل کے زمانے میں بھی ہیں. تو ہم اپنے جو الہی اہداف ہیں ان کو نہ چھوڑیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کی تربیت حاصل کریں کہ کیسے ہم نے کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر زندگی گزارنی ہے جہاں پہ مخلوط معاشرہ ہے. تو وہاں پہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ جس بھی معاشرے میں جائیں گے بالآخر اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ان کا اثر قبول نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اپنا اثر تو وہاں چھوڑیں گے، لہذا وہاں پہ جائیں. مجھے اسی جملے سے حضرت امام خامنئی کا جملہ یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا الیکشن کے موقع پر ایک سال کہ آپ لوگ سینے میں موجود رہیں، اگر آپ جگہ خالی کریں گے تو فاسق انسان آئے گا، لہذا آپ جگہ خالی نہ کریں. تو اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ اچھی اچھی پوسٹوں پر آئی ایس او کے نوجوان آئے. تو ہر مشکل مرحلے میں جب بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بحران پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بہترین انداز میں ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے ایک علاج، اس کا راہ حل اور نوجوانوں کی ہدایت کی ہے. ایک جملہ اور اضافہ کرتا ہوں کہ آئی ایس او کے اندر بعض ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے. ملتان ڈویژن ٹوٹ گیا، لاہور ڈویژن ٹوٹ گیا، غالباً مجھے شک ہے البتہ راشد شہزادو پنڈی ڈویژن ٹوٹ گیا، بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے. اب ایک تنظیم چل رہی ہے اور بہترین طریقے سے آگے جا رہی ہے، اور اس میں اختلاف ایجاد ہونے کی وجہ سے یہ یا اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے بہت سے ڈویژن ٹوٹ گئے ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید آئی ایس او شاید ختم نہ ہو جائے کہیں پہ، چونکہ آئی ایس او کے اندر زوال پیدا ہو گیا. لیکن اس طریقے سے ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب نے اپنی ٹیم تشکیل دی اور خود بھی گئے مختلف ڈویژنوں کے اندر کہ ایک سال کے اندر اندر بہترین طریقے سے تمام تر ڈویژن دوبارہ بحال ہو گئے. آئی ایس او کے ایک مرکزی صدر راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے، البتہ اس کو معزول کیا گیا، اس میں ایک حد تک کردار راشد بھائی کا بھی تھا. یہ تو خیر ہماری زکریا یونیورسٹی کے. تو پھر مرکزی کنونشن بھی ملتان میں ہوا، نشتر میڈیکل کالج میں. تو دیکھیں کہ دوران سال اگر مرکزی صدر
چھوڑ جائے یا ہٹا دیا جائے، چھوڑ جائے تو اور بات ہے، لیکن ہٹا دیا جائے تو امکان ہے بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن اس کو خوبصورت انداز میں ڈاکٹر محمد نقوی صاحب نے اس کو ٹیکل کیا اور اس کو ڈیل کیا اور بہترین طریقے سے مسائل کو حل کیا. تو یہ ان کے لیے بحران، میں یوں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد نقوی صاحب کی زندگی میں بڑے بڑے بحران پیدا ہوئے، ان کو ہم مارد بحران کہہ سکتے تھے کہ وہ انسان جو کہ مختصر سے وقت میں کہ کون سی حکمت عملی اس وقت مجھے انجام دینی چاہیے تھی کہ یہ برا حال ہو جائے اور اس کا راہ ہے نیا راہ یا نیا رخ لوگوں کو دے دیا جائے. تو یہ ان کے اندر خصوصیت بہترین طریقے سے تھی جس سے وہ ہمیشہ مسائل کو حل کرتے رہے. بہت شکریہ. ٹائم بہت مختصر ہے. ان کا نام کوئی قوم بھی بحران سے خالی نہیں ہوتی، ہمیشہ بحران در بحران رہتے ہیں. اجتماعی حقوق کبھی ایسے کہ بالکل حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور راوی چین لکھتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. ہر تنظیم کے اندر جب افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کلیش کی صورت بنتی ہے، بحران پیدا ہوتے ہیں اور اس کو کئی طرح کے بحران تنظیموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں 3 نکات کے مان سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا بحران کا حل کرنے کے لیے کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہتے. بڑا بنیادی نکتہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لا تعلق نہیں رہتے تھے. اگر تنظیموں کے اندر، اجتماعیت کے اندر کسی سطح کا بھی اگر بحران ہے تو اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر رہے تھے کہ میرا کیا ہے، مجھے کیا. یہ ڈاکٹر کی ذات، یعنی پوری ذات کا جتنے کرائسس آئے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ڈاکٹر صاحب گویا کود پڑتے تھے اس بحرانوں کے اندر، اس بحران کو حل کرنے کے لیے. ایک یعنی کبھی بھی لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ لنگر آن نہ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بحران کو لمبا نہ ہونے دیا کریں. بحران جہاں سے اٹھے اس کو دباؤ شروع ہوں گے. جب آپ بحران کو لمبا کرتے ہیں پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کی جڑیں نکلتی ہیں، وہ پورے معاشرے کو وہ زہر آلود کر دیتا ہے. بحران جہاں سے نکلے اس کو وہاں پہ دباؤ شروع ہو. یہ ڈاکٹر صاحب کی روش تھی. تیسری یہ تھی کہ کبھی وہ اپنے بنیادی موقف سے نہیں ہٹتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی اس سے سمجھوتا کر لیں. ہم جب بعض لوگ دیکھتے ہیں معاملات کہاں پہ خراب ہوتے ہیں کہ جب ہم سمجھوتے کرنے لگتے ہیں، کمپرومائز سے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا اصول پہ سمجھوتا کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی برانچز پہ، ان کی اس پہ فروعی مسائل پہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے سنتے تھے، انوالو ہوتے تھے، لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے تھے. اور کبھی بھی خود بھی وہ ISO کے اندر بھی اور تحریک کے اندر مرکزی عہدوں پہ تھے، خود بھی نشانہ بنتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. عجیب عجیب قسم کے ان کے لیے رقابات لوگوں نے جو ہے اس زمانے میں کیے ہوئے تھے، لیکن اندر سے سب سمجھتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب سے بات کوئی کہتا تھا کہ جو ہے وہ آپ فلاں تنظیم پہ غالب ہیں، آپ فلاں تحریک پہ غالب ہیں. انہوں نے کہا جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر جو برائیوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اس کی بات تو ہوئی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے 3 نکات میں رہتے ہیں: غیر جانبدار نہ رہیں، اپنے اصول پہ سمجھوتا نہ کریں اور بحران کو لنگر نہ ہونے دیں، اس کو لمبا نہ ہونے دیں، اس کو فوراً روکنے کی. یہ میں نے ان کی زندگی سے سیکھا ہے. یہیں پہ میں بھی ایک چیز کا ایڈیشن کرنا چاہوں گا جس کا جلدی خود ایک متحرک شخصیت رہے ہیں، بالکل ایک سائڈ بیٹھے ہیں. اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی اگر ان کی لائف میں ان سے کویسچنس کو ان کی گفتگو سے ملتا ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں کہتے ہیں آئی سو، یعنی مجھے دیکھو. یعنی آج ہم کہیں بھی ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں آؤ مجھے دیکھو، میرا کردار، میرا افکار کس سے روش کرے. ہمارا کردار، افکار یہ بیان کر رہا ہو کہ ہم کمیونٹی کو شکن سے روش لیے ہوئے ہیں. یا شہید عارف کے وسلم. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی وقت ختم ہو گیا. ہم چاہتے تھے کہ بقیہ 2 مہمانوں سے بھی ایک سوال کرتے، لیکن انہوں نے اپنے حصے کا بول لیے، لہذا سوال کو حذف کرتے ہیں. وقت چونکہ تمام ہو چکا ہے تو آغا غضنفر حیدری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کا بھی. اور میں ڈاکٹر صاحب کے آخر پہ یہ کہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جتنے خواب تھے وہ ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب ایک ماڈل سٹی کا خواب دیکھ چکے تھے، ڈاکٹر صاحب ایک سیکریٹریٹ کا خواب دیکھ چکے تھے، ڈاکٹر صاحب ایک اسلامک بینک کا خواب دیکھ چکے تھے اور اس کے لیے پیپر ورک بھی ہو چکا تھا.
میں بس یہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ایک مرد الہی تھا جو اپنی ذات میں ایک تحریک اور اپنی ذات میں ایک تنظیم تھا، اس کے بعد ہم جو آئے ہیں نہ فقط یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکے، بلکہ ان کے بنے ہوئے کاموں پہ میں اندر بھی ہم بگاڑ پیدا کر بیٹھے، سنبھال بھی نہیں سکے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔